بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایک شیک کھاتہ دوسرے شیک کھاتہ کے اگینسٹ سوٹ آف پرپیچول انجیکشن اور پرماننٹ انجیکشن، یا جسے ہم اردو میں حکم امتناع دوامی کہتے ہیں، وہ سیکھ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیک کھاتہ اپنی اراضی پر قابض ہوتا ہے اور دوسرے شیک کھاتہ جو ہے اگر قابض ہے اور وہ کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے تو دوسرا جو شیک کھاتا ہے وہ جا کے دعویٰ دائر کر دیتا ہے حکم امتناع دوامی تا تقسیم قانونی کا۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شیک کھاتہ اگر انکروچمنٹ کرے دوسرے شیک کھاتہ کے زیر قبضہ رقبے پر، تب بھی جو ایگریو شیک کھاتہ ہے وہ حکم امتناع دوامی کا دعویٰ دائر کرتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک شیک کھاتہ اپنے زیر قبضہ رقبہ میں کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہو اور دوسرا شیک کھاتہ اس کے خلاف دعویٰ دائر کرے تو کیا وہ پرپیچول انجنکشن سیکھ کر سکتا ہے عدالت سے یا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک شیک کھاتہ کسی مخصوص رقبے پر قابض ہے اور وہاں پر کوئی وہ کنسٹرکشن کر رہا ہے، اس کنسٹرکشن کی وجہ سے اگر دوسرا شیک کھاتہ متاثر ہو رہا ہے تو وہ سوٹ فائل کرتا ہے کس کا، پرپیچول انجنکشن کا، عدالت کے اندر۔ تو ایسے سوٹ کو ہماری اعلیٰ عدالتوں نے کہا کہ وہ ایک شیک کھاتہ دوسرے کے اگینسٹ پرپیچول انجنکشن سیکھ نہیں کر سکتا۔ مختلف رولنگز بھی ہیں، مختلف قانون بھی ہیں، لیکن اس میں ہماری سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے، بلکہ SCMR 1994 پیج 1780 1780، اس میں کہا گیا ہے کہ ایک شیک کھاتہ اگر اپنے رقبے پر قابض ہے اور کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے، اپنے رقبے کے اندر اگر وہ قابض ہے تو دوسرے شیک کھاتہ پرپیچول انجنکشن کا سوٹ فائل اس کے اگینسٹ نہیں کر سکتا۔ اب ریمیڈی کیا ہے؟ فار ایگزامپل سول کورٹ آپ کو حکم امتناع دوامی نہیں دیتی، ڈگری آپ کا دعویٰ خارج کر دیتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ انٹرٹین بھی ہو سکتی ہے، یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے، اس میں مختلف فیصلے بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بتایا، اس کے مطابق پرپیچول انجنکشن یعنی حکم امتناع دوامی کسی دوسرے شیک کھاتہ کے اگینسٹ آپ سیکھ نہیں کر سکتے، یعنی دوسرا شیک کھاتہ نہیں لے سکتا۔ لیکن جو ایکچوئل ریمیڈی آپ کے پاس موجود ہے وہ ہے دیٹ از پارٹیشن۔ اگر کوئی شیک کھاتہ کنسٹرکشن بھی کر رہا ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ سیکشن 135 کے تحت جو افسر مال ہے، جو تحصیلدار ہے، ریونیو کورٹ میں آپ جائیں اور وہاں پر اپلیکیشن فائل کریں پارٹیشن کی۔ پارٹیشن کی جب آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو ساتھ آپ حکم امتناع عارضی بھی سیکھ کرتے ہیں کہ جب تک اس اپلیکیشن کو ڈسپوز آف کیا جاتا، سٹے بھی گرانٹ کیا جائے، تو آپ کو سٹے بھی عدالتیں گرانٹ کر دیتی ہیں۔ تو اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا سوٹ جو ہے وہ پارٹیشن میں بھی چلا جاتا ہے، اگر آپ کا یہ کلیم ہے کہ اس کے زیر قبضہ رقبہ جو ہے وہ اپنے حصے سے زیادہ ہے تو اس کو بھی ڈسپوز آف عدالت کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ سٹے بھی عدالتیں گرانٹ کر دیتی ہیں۔ تو ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ایک سول کورٹ میں آپ جب پرپیچول انجنکشن دعویٰ حکم امتناع دوامی تا تقسیم قانونی جب کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ یہ پلی لیں عدالت سے کہ میرے زیر قبضہ رقبہ ہے اس پر مداخلت نہ کریں، تو پھر اگر آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو دین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عدالتیں پرپیچول انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ آپ یہ پلی لے رہے ہیں کہ میرے زیر قبضہ رقبے پر یہ مداخلت نہ کریں۔ لیکن کسی کے زیر قبضہ رقبے پر آپ وہ سٹے اور دوامی کی ڈگری ایک دم لیں، یہ ہماری اس رولنگ کے مطابق جو میں نے سائٹیشن کے مطابق پاسبل نہیں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔